جب ہم ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چائنا یا نارتھ کوریا کی اگزامپل دی جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ میں ان سے بھی بڑا ایک ڈکٹیٹر موجود ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سعودیہ عرب کے ہی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں، جن کو MBS کہا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ جرنلسٹ جمال خاشقجی کی ہتیا کا ایلیگیشن ہو یا پھر اپنے ہی بائی سے پاور چھین کر ان کو جیل میں ڈالا جانا ہو، اپنے کنٹری کے ملینئر کو قید کرنا ہو یا پھر ریلیجیس لیڈر کا اور اسلام کے خلاف جا کر کام کرنا ہو، ان سب کے پیچھے آپ کو موسٹلی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہی ملیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک ملک کے PM کو کڈنیپ کروا کر ان سے استعفیٰ دلوا دیا، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ آج سعودیہ کے ماڈرنائز لیڈر مانے جاتے ہیں۔ اب آخر اس معصوم سے چہرے کے پیچھے کا سچ کیا ہے، ہم سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو ZK ڈیکوڈر، لیٹ ڈیکوڈ اٹ ٹوگیدر۔ تو ڈیکوڈر، اگر ہم محمد بن سلمان کے کراؤن پرنس بننے کی جرنی پر اگر نظر ڈالیں تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی تیسری بیوی کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ 2015 میں جب سلمان بن عبدالعزیز سعودیہ کے کنگ بنے تو انہوں نے محمد بن سلمان کو ڈیفنس منسٹر اور ڈپٹی کراؤن پرنس بنا دیا، جبکہ انہوں نے اپنے بھتیجے محمد نائف کو اگلا کراؤن پرنس بنا دیا۔ لیکن اچانک 2017 میں محمد بن نائف نے کراؤن پرنس کی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد آٹومیٹکلی ہی MBS کراؤن پرنس بن گیا۔ ایسا مانا جاتا ہے محمد بن نائف نے یہ استعفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان سے یہ استعفیٰ لیا گیا۔ ایلیگیشن تو یہاں تک بھی لگائے جاتے ہیں ان کو کئی گھنٹے تک کڈنیپ کر کے رکھا گیا اور ان کے کریڈٹ کارڈ اور سارے موبائل فون بھی سیل کر دیے گئے۔ پھر جب MBS کراؤن پرنس بن گئے تو انہوں نے رائل فیملی کے کافی سینئر لوگوں کو جیسا کہ کنگ کے بھائی کو بھی بغاوت کے جرم میں جیل ڈال دیا۔ ویسے MBS یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوئے، ان کی یہ عادت 2015 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، جب 2015 میں ڈیفنس منسٹر کا چارج لیتے ہی انہوں نے یمن پر جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ کو سٹارٹ کرنے کا مقصد حوثیوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، جن کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، جس کے لیے امریکہ کی مدد سے UAE اور سعودیہ نے یمن پر 20,000 ایئر سٹرائک کروائے، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، جن کو آج تقریباً 9 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ نہیں بھول پائے۔ محمد بن سلمان کے خلاف جن بھی رپورٹروں نے آواز اٹھائی ان کو یا تو چپ کروا دیا گیا یا ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جب انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے یمن والے میٹر کو اچھالا تو MBS نے اس کو ایک فیلڈ ملٹری آپریشن کہا۔ اس کے علاوہ جس جرنلسٹ نے بھی MBS کی ڈارک سائڈ کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی، اس کا حشر بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فیمس جرنلسٹ جمال احمد خاشقجی کی، جو کہ مڈل ایسٹ آئی اور واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھا کرتے تھے۔ جمال نے اپنی رپورٹ میں محمد بن سلمان کو یمن میں ہونے والے قتل کا ذمہ دار بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا کہ جب محمد بن سلمان پاور میں آئے تو موت کی سزا پانے والوں میں کافی حد تک اضافہ ہوا، کیونکہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا وہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان سب کے بعد جمال کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جان نہیں بچا پائے محمد بن سلمان سے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک فارمر رپورٹر نے بتایا، استنبول کے اندر سعودی ایجنٹ کی ایک ٹیم نے جمال کو بڑی بےرحمی سے قتل کیا۔ بہت سارے ایکسپرٹ کا ماننا ہے انہوں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ وہ یہ ریکارڈ سیٹ کرنا چاہتے تھے، جو بھی ایسا کرے گا تو پھر وہ اپنے انجام کے لیے تیار رہے۔ جبکہ دوسری طرف MBS اور سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کا اس قتل سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، جس کی بنا پر USA کی عدالت نے ان کو ریلیز کر دیا۔ اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے جان بیٹ، جو کہ اس کیس کے جج تھے، انہوں نے کہا ان کے پاس MBS کو بری کرنے کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے انہوں نے یہ فیصلہ ایک پریشر میں کیا۔ لیکن یہاں پر یہ سب ختم نہیں ہوتا، چلیے چلتے ہیں ان کے کچھ اور سیکرٹ کی طرف۔ تو ڈیکوڈر، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کوئی PM کسی بھی ملک کے دورے پر ہو اور وہیں پر اس نے استعفیٰ دے دیا ہو؟ یقیناً ڈیکوڈر، آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ 2017 میں لبنان کے PM کے ساتھ ہو چکا ہے۔
کہا جاتا ہے سعودی پولیس نے ان کو روک کر ان کو استعفے کے لیے پریشرائز کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے سعودی ٹی وی پر اپنا ریزگنیشن پڑھ کر سنایا، جس کی وجہ سے لبنان میں کافی ہنگامے ہوئے۔ وہاں پر لوگوں کا ماننا تھا سعودی کنگ اور کراؤن پرنس نے ان کے پی ایم کو کڈنیپ کیا ہے۔ لبنان کی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے پی ایم کو چھڑا سکیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ پھر 2 ہفتوں کے بعد فرانس کے میکرون کی مدد سے وہ اپنے دیش کو واپس آئے اور اپنا ریزگنیشن واپس لیا۔ تو ڈیکوڈر، یہ تو پھر بھی دوسرے ملک کا پی ایم تھا۔ اگر کوئی بندہ اپنوں کو بھی بندی بنا لے اور قید کر لے، پھر ان سے پیسے مانگے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ محمد بن سلمان کا نام اپنے ہی دیش کے بلینئر کو کڈنیپ کرنے اور ان سے رقم مانگنے والوں میں بھی آتا ہے۔ اصل میں یہ خبر 2017 کی ہے، جب سعودی کی سیکیورٹی فورسز نے بہت سارے ملینئر اور بلینئر کو کرپشن کے چارجز میں پکڑ لیا تھا۔ اب اریسٹ کرتے ہی ان کے بزنس کو سیل اور بینک اکاؤنٹ کو سیز کر دیا گیا، لیکن ان کو جیل میں نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کو ایک ہوٹل میں رکھا گیا، جس میں ان پر ٹارچر بھی کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس میں سے کچھ لوگوں کو اتنا مارا گیا کہ بعد میں ان کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہونا پڑا، یہاں تک کہ ایک ملینئر کی ان کی کسٹڈی میں ڈیتھ کی بھی رپورٹ ملتی ہے۔ اب ایم بی ایس نے ان کو اس وجہ سے بھی قید کیا کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ لوگ پیسے کی وجہ سے اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے ان سے $106 بلین کا فائن لیا۔ اب ڈیفنس منسٹر اور کراؤن پرنس تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایم بی ایس اب سعودیہ کے پی ایم بھی بن چکے ہیں۔ 2022 میں ان کو پی ایم بنایا گیا۔ اب اس کے بعد ان کی پاور کی حد کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو۔ پی ایم بننے کے بعد ایم بی ایس نے سعودیہ کے بہت سارے ریلیجس اور کلچر لا میں تبدیلی کی۔ اب اس وجہ سے ویسٹرن میں ان کو کافی اچھا رسپانس ملا، لیکن ایسا کرنا خود ایم بی ایس کے لیے بھی کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اصل میں سعودیہ کی گورنمنٹ پچھلے 280 سالوں سے ایک ایگریمنٹ پر چل رہی ہے، جس میں 1740 کو ہاؤس آف سعود اور ریلیجنس فیملی وہاب فیملی کے بیچ ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق کنٹری میں پولیٹیکل لیڈرشپ السعود کے پاس رہے گی، جبکہ ریلیجس افیئر الوہاب فیملی کے پاس ہی ہوں گے، اور دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں کبھی بھی انٹرفیرنس نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے سعودی ریلیجس لیڈر سعودی کی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے۔ جس طرح لاسٹ کچھ ٹائم میں ایم بی ایس ریفارم لے کر آ رہے ہیں، اس سے یہ ایگریمنٹ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، جیسا کہ عورتوں کو ڈرائیونگ الاؤ کرنا، ریلیجس پولیس سے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی پاور واپس لینا یا کنسلٹ کروانا۔ یہ ایم بی ایس کے کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کے بعد ریلیجس لیڈر ایم بی ایس کو کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے بعد گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کروا لیا ہے۔ اب یہی ڈر لگ رہا ہے کہ ایم بی ایس کے ان فیصلوں کے بعد سعودیہ کے اندر ایک سول وار ہی نہ سٹارٹ ہو جائے۔ اب محمد بن سلمان بھی اپنے فضول خرچوں کے لیے ایسے فیصلے لینے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے آنے والے کچھ ٹائم میں آئل ختم ہونے والا ہے، اور سروائیو کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے فیصلے لے رہے ہیں۔ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو، آپ ایم بی ایس کا یہ چہرہ جانتے تھے یا نہیں، یا آپ کو کون سی بات نہیں پتا چلی ہے؟ اس کے ساتھ ہی محمد بن سلمان کی ڈارک سائڈ کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ لیکن ڈیکوڈر، کیا آپ کو پتا ہے ایم بی ایس کی طرح برونائی میں بھی بادشاہ ہے جس کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، اور وہ سلطان ہے حسن البولکش، جو کہ صرف 58 لاکھ کا ہیئر کٹ کرواتا ہے اور 7000 گاڑیوں کا مالک ہے۔ اب وہ فضول خرچی کیسے کرتا ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی ویڈیو میں۔